اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب احترام ذی معاب میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پریشانی کے بارے میں ہے۔ پریشانی کس وجہ سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اس کو ہم غور سے سنیں اور اس کے بعد ہم اس سے سبق لیں کہ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں آئے اور کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہے، اور اس کے بعد اس غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے بھائیوں، چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ من یعمل سوءا یجز به، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وقال تعالی فی مقام آخر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، نیکی اور گناہ کے اثرات میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نیکی کے کیا اثرات ہیں اور گناہ کے کیا اثرات ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکی بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا تو وہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے یا تو وہ نیکی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے، اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرے تو یہ گناہ کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بتا رہے کہ اصول یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روگردانی کرتا ہے تو یہی گناہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ کام اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل نیکی کہلاتا ہے۔ کام وہی ہے، عمل وہی ہے، لیکن جب اس میں اللہ رب العزت کے فرمان کی رضا ہو، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو پھر یہی کام جو ہے وہ نیکی کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل اور کام ایک ہی ہے، ایک اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نیکی کہلانا اور ایک اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی تو گناہ کہلانا۔ میرے بھائیوں، گناہ کی اپنی تاثیر ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے، گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان پرسکون ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ملتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو کیا ملتی ہے؟ ناکامی، اور نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ میرے عزت میں آپ بھائیوں اور دوستوں، گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے سے انسان کس چیز کا مستحق بن جاتا ہے؟ گناہ کرنے سے انسان جو ہے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے انسان کس چیز کا مستحق ہوتا ہے؟ نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جس طرح میرے بھائیوں
درخت کو اپنے پل وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ ایک درخت ہے، اس کو اپنے پل جو ہے وہ اپنا میوہ جو ہے وہ وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے۔ اسی طرح انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اس کو برا معلوم نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اتنی بات ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں دل میں اگر شک آ جائے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل اگر کسی دوسری انسان کے بارے میں اس کے دل میں صرف شک آ جائے نا کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے، تو اس سے وہ نفرت شروع کر لیتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، پھر بھی انسان اپنی نفس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس گناہ سے نفرت کیا کرو۔ جو وہ گناہ کرتا ہے اس سے نفرت کرو، انسان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی گناہ کا ایک ہی علاج ہے، صرف ایک ہی علاج ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے۔ کینسر کا جو زخم ہوتا ہے، گناہ کی ایسی مثال ہے۔ کسی کے جسم میں کینسر کا زخم ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو آپریشن کروا دیا جائے، یعنی کہ اس کا آپریشن کروایا جائے اور اس جگہ کو اور اس زخم کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کینسر کے زخم کو رہنے دیا جائے تو یہ پھیلے گا حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ابھی کینسر کا زخم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں تو وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور آخرکار انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے اگر زندگی میں باقی رہے گا، گناہ اگر ہماری زندگی میں باقی رہے گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ شروع میں میرے بھائیوں گناہ کا چھوڑ جانا جو ہے نا وہ نہایت ہی آسان ہے۔ شروع میں نہایت ہی آسان ہے گناہ کا چھوڑنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب عادت پختہ ہوتی ہے تو پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ ابتدا میں گناہ کچے دھاگے کے مانند ہوتا ہے اور انتہا میں جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ ابتدا میں جو گناہ ہے نا وہ کچا دھاگا جو ہوتا ہے، کچا دھاگا اس کی مانند ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سب کو چاہیے کہ گناہ سے ہمیں توبہ نکالنا چاہیے۔ ابھی گناہ سے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، گناہ جو ہے اس سے دل کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ برف ٹھنڈی ہوگی، آگ گرم ہوگی، پانی انسان کے جسم کو گیلا کرے گا۔ اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے۔ کسی بندے کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ گناہ کرے تو بھی گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کیا جائے، گناہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ گناہ جو ہے یہ انسان کا جو دل ہے اس کو پریشان کرتا ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک کارخانہ دار صاحب نے، میں ابھی آپ لوگ کو ایک مثال دے رہا ہوں، صاحب نے رات کو 3 بجے فون کیا، کہنے لگا کہ حضرت جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بات کیا ہے کہ دل پریشان رہتا ہے۔ تو اس عاجز نے جواب دیا کہ جس چیز سے سکون ملتا ہے آپ کا خزانہ اس نعمت سے خالی ہے، جس چیز سے سکون ملتا ہے آپ کا خزانہ اس چیز سے خالی ہے، اس نعمت سے خالی ہے۔ دنیا کے مال پیسے سے سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون شخص ہوتا۔ اگر دنیا کے مال و دولت سے سکون ملتا تو میرے بھائیوں قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کے جو چابیاں تھی وہ خچر پہ لوڈ کر کے لے کے جایا کرتے تھے، اتنی خزانے تھے ان کے پاس، تو وہ پرسکون شخص ہوتا۔ سکون تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے۔
اور نیکی کرنے سے میرے بھائیوں سکون ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میرے بھائیوں کس سے تسلی ہوتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے سے تسلی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نصیب نہ ہو، نہیں ہوتی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپیٹ کے پڑے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں لیٹے ہوتے ہیں، اے سی کے کمروں میں لیٹے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نیکی والی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اور جو نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ خشک روٹی تو کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کو مسجد کا RCC لنٹر ڈالنا تھا تو مزدور ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر چھٹی ہوئی تو سب آرام کرنے لگے، تو ہم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ کنکری کے اوپر بغیر تکیے کے ویسے ہی دھوپ کے اندر پڑا ہوا مٹی میں سو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آتی ہے آرام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آتی ہے، آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔